बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और आज मुझे याद आ रहा है कि 11 और 13 मई को क्या हुआ था। शायद आप में से बहुत सारे नौजवानों को अंदाज़ा भी नहीं है कि जब मैं 1998 में जर्नलिज़म में नया नया आया था, नया तो नहीं, 2 साल हो गए थे मुझे आए हुए, तो अचानक पता चला कि 11 और 13 मई को भारत ने पोखरान में शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 3 नामी एटमी धमाके किए हैं। ये कुल मिलाकर 5 एटमी धमाके थे। खौफ की एक लहर जो थी सबके, मैं अभी वो वक्त याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और एक झुरझरी सी आती है कि उस वक्त के हालात क्या थे, हम किस कदर डरे हुए थे। और लगता ये था कि ये धमाके राजस्थान में पोखरान के इलाके में नहीं किए गए, ज़ेरे ज़मीन नहीं हुए, हमारे सरों पर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में हर शख्स एक दूसरे के साथ सवालिया नज़रों से बात कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, हुकूमत खामोश थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इस दौरान 14 मई को मुझे बाहर से हमारे एक अजीज़ का फ़ोन आता है। उन्होंने जो बात कही वो सुनने लायक थी। उन्होंने कहा कि जब से धमाके किए हैं यहाँ पर मौजूद भारतीय हमें देखकर गालियां निकालते हैं कि अब पाकिस्तान आज गया या कल गया। ऐसी सूरत हाल थी। पूरी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान को समझाने पर थी। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, सब ये कह रहे थे कि भारत ने जो हरकत की है इसका जवाब पाकिस्तान ना दे। बिल क्लिंटन साहब थे उस वक्त अमेरिकन सदर, और उन्होंने बेशुमार मरतबा नहीं 5 मरतबा फ़ोन किया। चले मैं बेशुमार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करता, तादाद मुझे पता है। 5 मरतबा उन्होंने नवाज शरीफ को बराह रास्त फ़ोन किया और मना किया। और उन्होंने ये लालच दिया कि पाकिस्तान के तमाम IMF कर्ज़ों को, वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों को माफ़ करने के लिए अमेरिका अपना करेगा, लेकिन पाकिस्तान एटमी धमाके मत करे। ये धमाके जो पाकिस्तान ने किए, जो आज की डेट में आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, 28 मई को जाकर किए, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो बड़ा तरीही है और उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता है। हुआ ये कि सऊदी अरब से एक वफ़द आया जिसकी क़यादत उस वहाँ के प्रिंस कर रहे थे और उनकी प्रिंसेस साथ थीं। अरब ममालिक में अगर आपका शाही ख़ानदान का शख्स अपनी बेगमात को साथ लेकर, अपने हरम को साथ लेकर आता है, उसका मतलब बहुत बड़ा मतलब होता है कि उसको इनकार नहीं करना, वो अपना घर भर साथ लेके आया है। ये बातें मुझे मुबशरा बाजवा ने बताई, जो कि उन दिनों में उन ख़वातीन की टेक केयर पे मामूर थी, सरकारी अफसर थी। बाद में वो खैर PCB में आई तो वहीं पर मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस लाहौर में अरब शहजादे ने नवाज शरीफ को गले लगा कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि मिस्टर नवाज शरीफ, ओनली यू कैन डू दिस, प्लीज़ डू दिस। द होल मुस्लिम वर्ल्ड wants to see a nuclear state like Pakistan, प्लीज़ डू इट। और उसके बाद नवाज शरीफ ने वो फ़ैसला किया। चलें आप ये कह लें, नवाज शरीफ ने, उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने, साइंसदानों ने वो फ़ैसला किया जिसने आगे चलकर पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए भारत से महफूज बना दिया। ये जो हमने 10 और 11 मई को जंग जीती है, ये सिर्फ इसलिए जीत ली कि हमारे पास भी एटमी क़ुव्वत थी और भारत से बेहतर थी। अगर हमारे पास भारत से बेहतर एटमी क़ुव्वत ना होती तो शायद हम ये जंग भी ना जीत पाते, क्योंकि हमें एटमी हमलों से धमकाया जाता, डराया जाता। लेकिन पता था कि वहाँ से गोली आएगी तो इधर से अल नसर ही आएगा एटमी वेपन्स लेकर, जो कि भारत से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मोबाइल और मिसाइल है और भारत से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और वेपन्स भी जो हैं पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसी ने इस जंग को बढ़ने नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़ा, उसने भारत को माफ़ी दिलवा दी कि माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करेगा। लेकिन भारत शरारती बच्चा है, आइंदा भी करेगा। मेरे आज का वीडियो का मकसद आपको 28 मई के उस हसासियत का बताना था जिसमें हमने ये धमाके किए थे। अगर हम चागे के मुकाम पर पहाड़ों के अंदर, वैसे बाय द वे
دنیا مانتی ہے کہ جنہوں نے سمندر کے اندر کیا انہوں نے سمندر میں ظلم کیا، جنہوں نے زمین زیر زمین کیا جیسے بھارت نے کیا، انہوں نے زیر زمین چیزوں کو جو ہے وہ زہریلا کیا، لیکن سب سے محفوظ پاکستانیوں نے کیا جنہوں نے چاغی کے پہاڑ کے اندر پتھروں کے درمیان میں رکھ کر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ اور یہ ایٹمی دھماکے کیسے کیے گئے، امریکہ کی نظروں سے کیسے اوجھل رکھا گیا، کیسے وہاں پر نیوکلیر راڈز پہنچائے گئے، کیسے وہ بٹن پہنچایا گیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے جس پر مجھے ابھی نہیں جانا ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں موازنہ کرنا پڑے گا کہ اس وقت بھی بھارت اور پاکستان کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس میں کیا ہے۔ تو میں نے یہ موازنہ جب کیا لکھا تو اس کے مطابق پاکستان نے 28 اور 30 مئی کو 6 دھماکے کیے تھے، بھارت نے 11 اور 13 مئی کو 5 دھماکے کیے تھے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا تخمینہ پاکستان کے پاس 180 سے زائد نیوکلیر وار ہیڈ ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 170 کے قریب نیوکلیر وار ہیڈ ہیں، 160 سے 170 کے درمیان نیوکلیر وار ہیڈ ہیں۔ اور اگر فوجی ڈاکٹرائن کا مطالعہ کیا جائے تو پاکستان کی ڈاکٹرائن پہلے حملہ کرنے کی ہے، یعنی اس کو لکھا یہ گیا ہے فرسٹ یوز ایمبیگوٹی، یعنی پاکستان اس سے پہلے کہ اس پر حملہ کیا جائے وہ حملہ کر دے گا، جبکہ بھارت میں نو فرسٹ یوز کی پالیسی جو ہے اس کو اپنایا گیا ہے۔ پاکستان کے پاس جو میزائل ہیں جو ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں، غوری، شاہین، عبدالی، نصر اور اب فتح بھی آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بابر ہے جو ہم سب میرین سے اور اپنے بحری جہازوں سے لانچ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ہمارے پاس اس وقت J-10C ہے جس میں ہم ایٹمی میزائل جو ہیں ان کو لے جایا جا سکتا ہے، اور F-16 موجود ہے، J-35 کے آرڈر ہم کر چکے ہیں، اگلے سال کے شروع میں یہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کہا جائے تو انہوں نے کہا ایٹمی مواد یورینیم HEU ہائیلی انریچ، زیادہ تر یورینیم ہے ہمارے پاس اور انریچڈ ہے، اور بھارت کے پاس جو ہے وہ پلوٹونیم ہے۔ اس میں بھی فرق ہے، ایٹمی خلاف معاہدہ ہم نے بھی دستخط نہیں کی ہے، بھارت نے بھی نہیں کی، سچی بات کرنی چاہیے۔ اور سویلین نیوکلیر تعاون یہ ہم چین سے ساتھ کر رہے ہیں۔ ویسے ہم نے ایٹمی بجلی گھر تو بہت پرانا لگا رکھا ہے خوشاب کے علاقے میں، اور اب بھی ہم اس سے بجلی بناتے ہیں۔ تو اگر یہ تقابلی جائزہ لیا جائے تو پاکستان اس وقت ایٹمی صورتحال میں بھارت سے ایک قدم آگے ہے۔ اگر نیوکلیر وار ہیڈ کی بات کی جائے تو وہ زیادہ ہیں، پاکستان اس کو لانچ کرنا چاہے تو اس کے پاس میزائل زیادہ ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ پرتھوی ہے اور اگنی ہے، 2 میزائل ان کے پاس ہیں جی۔ اگنی سیریز ہے 1 to 5 اور اس کے بعد ان کے پاس پرتھوی ہے، پرتھوی میزائل، جبکہ پاکستان کے پاس میں نے آپ کو بتایا شاہین کی 3 قسمیں ہیں، اور بہت سارے ایٹمی ہتھیار پاکستان رکھتا ہے۔ سوچئے آج پاکستان کو اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو میری یہ پیش گوئی ہے کہ یہ واحد ہونے کا اعزاز جو ہے بہت جلد پاکستان خود ہی ختم کرنے والا ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارا جو ملنا ہے، اور ایران کے ساتھ جو ہمارا دفاعی تعاون ہے، اور ایران کے ساتھ جو ہمارا ملنا ہے وہ صرف روایتی ہتھیاروں کے لیے نہیں ہے۔ میری یہ پیش گوئی ہے کہ یہ نیوکلیر ہتھیاروں کا تعاون بھی ہوگا، اور بہت جلد آپ سنیں گے کہ ایران بھی ایک نیوکلیر سٹیٹ یا نیوکلیر وار ہیڈ رکھنے والا ملک بن گیا ہے، کیونکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ آپس میں مل چکے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل اور بھارت کا ایکا ہے، تو اب دوسری طرف ایران اور پاکستان کا بھی ایکا ہے جس میں ترکی اور چین بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اگر مستقبل میں اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے، کیونکہ ایران بھارت کو بائے بائے ٹاٹائے کر چکا ہے، کیونکہ بھارت نے اسرائیل سے مدد لی جو ایران کا جانی دشمن ہے اور ایران کے نیوکلیر پروگرام کا دشمن ہے۔ لیکن اب پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے تمام وفاقی وزراء بشمول وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ ایران گئے، اور وہاں پر جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں یہ بات طے پائی ہے کہ ایک کا دفاع جو ہے وہ سب کا دفاع ہوگا، اور دہشت گردی کے خلاف، خاص کر علاقائی دہشت گردی کے خلاف دونوں ملک مل کر تعاون کریں گے۔
تو مجھے اس میں سے یہ نوید نکلتی نظر آتی ہے کہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی ایران کی مدد کرے گا، کیونکہ ہم نے NPT پہ دستخط نہیں کیے، عدم پلاؤ پہ ہم نے دستخط نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے بنا لیا تو ایران بھی بنا لے۔ اگر بھارت بنا سکتا ہے تو وائی ناٹ ایران؟ اگر ایران بھی بنا لیتا ہے، نیوکلیئر پاور بنتا ہے اور ہمارا اسلام مسلم دنیا کا ملک ہے، تو اسرائیل اور بھارت کو تو پیچش لگنے ہیں، لگتے ہیں تو لگتے رہیں، لیکن پاکستان آج ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو کہ اسی نیوکلیئر پاور ہونے کی سٹیپ نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔